بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 134 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ومنہا ان تقدیم احد الواجبین سے لے کر اطلاق الواجب لحالت المزاحمت تک۔ اصلی لحاظ سے گزشتہ درس کا تسلسل ہے، اسی سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ درس میں بحث ہماری چل رہی تھی کہ قدرت تکوینیہ بالمعنی العام یہ ہر تکلیف کے اندر شرط ہے، اور اس کے شرط ہونے کے بارے میں حاکم ہمارے پاس عقل ہے۔ جب ہر تکلیف کے اندر قدرت تکوینیہ بالمعنی العام شرط ہے تو یہاں پہ چند ثمرات عائد ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے اور دوسرے ثمرے کی وضاحت گزشتہ درس میں بیان ہو گئی۔ آج کے درس میں پہلا نقطہ ہے، تیسرے ثمرہ کی وضاحت کی جائے گی، نمبر 2۔ پھر اس کے ذیل میں ضد اور اقسام ضد کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثمرات میں سے تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ ان تقدیم احد الواجبین فی حالات تضاہم بقانون الاہمیت لا یعنی سقوط الواجب الآخر رأسا۔ یہ گزشتہ یعنی دوسرے ثمرے کے ساتھ تعلق ہے کہ دو واجب میں سے ایک واجب کو مقدم کرنا جب دونوں واجب مقام امتثال میں تضاہم رکھتے ہوں، تو وہاں پہ حل یہ تھا کہ اہم کو مقدم کیا جائے، مہم کو ترک کیا جائے۔ تو اہم کے قانون کو لے کر جب ایک واجب کو مقدم کر رہے ہیں، امتثال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرا واجب جو کہ مہم ہے ہمارے فرض مثال میں، وہ اصلاً واجب ہی نہیں تھا، راسن یعنی اصلاً اس کا وجوب کے اندر ظہور ہی نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں ان کے دل غریق کو آپ اہم سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سلے نے وجوب کے اندر ظہور ہی پیدا نہیں کیا۔ کما ہی الحالت فی تقدیم احد المتعارضین علی الاخر، جس کہ یہی صورت ہوتی ہے، یہی حالت ہوتی ہے جب دو تعارض والی دلیلوں میں سے ایک کو دوسری پر مقدم کیا جاتا ہے۔ مقدم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری اپنے ظہور سے قطعاً اور رأساً ختم ہو گئی، اس کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوتا، بل یبقى الآخر واجباً وجوباً منوطاً بعدم الاشتغال بالاہم میں۔ جب آپ اہم کو مقدم کر رہے ہیں، امتثال کر رہے ہیں، تو دوسرا جو مہم تھا اس کا وجوب بھی باقی ہے، لیکن اس کا وجوب مشروط ہے اس کے ساتھ کہ مکلف اہم کے انجام دینے میں، اہم کو امتثال کرنے میں مشغول نہیں ہوگا تو یہ واجب ہے۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِالْوُجُوبِ التَّرَتُّبِ، اس کا نام رکھا گیا ہے وجوب ترتبی۔ وَلَا يَحْتَاجُ إِثْبَاتُ هَذَا الْوُجُوبِ التَّرَتُّبِ إِلَى دَلِيلٍ خَاصٍ۔ اب فرماتے ہیں کہ آیا دلیل اس وجوب ترتبی کو ثابت کرنے کے لیے اس اقیم الصلاۃ یا اور ان کے دل غریق کے علاوہ ایک اور دلیل کی ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اور ضرورت نہیں کہ اس وجوب ترتبی کو آپ ثابت کرنے کی جانب محتاج ہوں ایک دلیل خاص کی، یعنی آپ کو دلیل خاص کی ضرورت پڑے، ایسے نہیں ہے۔ بل یکفی نفس دلیل عام، بلکہ وہی دلیل عام جو اقیم الصلاۃ کی، وہی دلیل کافی ہے اس کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لأن مفادہ، چونکہ دلیل عام کا مفاد فرض کہ اقیم الصلاۃ کا یا صلی کا معرفنا جس طرح کہ ہم جان کر رہے ہیں، وجوب متعلق ہی مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا یقل عنہ اہمیتا۔
اس کا مفاد یہ ہے کہ اس کا متعلق واجب ہے، مشروط ہے، لیکن مشروط اس کے ساتھ کہ مکلف واجب کے امتثال انجام دینے میں مشغول نہ ہو، لیکن وہ واجب جس کی اہمیت اہم واجب سے کمتر نہیں ہے۔ عن ذلك بعد افتراض اہمیت المضاحم الآخر، وجوب ترتبی یہ ایک دوسری تعبیر ہے اس بارے میں، اس بات کو فرض کرنے کے بعد کہ جب تضامن ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک دوسری دلیل جو اہم ہے اس کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ ومن نتائج هذه الثمرة، اس ثمرے کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے، یعنی عملی فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ اذا زاحمت انقاذ الغریق الواجب الاہم، فرض کریں ایک صلے ہے، دوسرا انقاذ الغریق ہے، انقاذ الغریق اہم ہے اور صلاۃ مہم ہے۔ جب صلاۃ تضامن پیدا کرے مقام امتصال میں انقاذ غریق کے ساتھ، وہ انقاذ غریق جو اہم ہے، واشتغل المکلف بصلاۃ بدلا عن الانقاذ، اب کیا مکلف کیا کرتا ہے؟ اہم کو ترک کرتا ہے اور مہم کو انجام دیتا ہے، یعنی مشغول ہو جاتا ہے مکلف نماز کے امتصال میں، لیکن انقاذ غریق کو انجام نہیں دیتا۔ تو آیا سوال یہ ہے کہ اس بندے نے جس نے اہم کو ترک کیا ہے مہم کو انجام دے رہا ہے، کیا اس کا مہم باطل ہے یا صحیح ہے؟ فرماتے صحت صلاۃہ علی ما تقدم، اس کی نماز بالکل صحیح ہے اس مباحث کی بنا پہ جو بیان ہو گئی۔ کیوں؟ لأنہ چونکہ نماز مأمور بها بالامر ترتبی، صلی ہے امر ترتبی کے ساتھ اس معمور بھی ہے، وہ اور وہی امر ترتبی وہ امر محقق فعلا فی حق من لا یمارس فعلا امتثال اہم میں، یہ وہ امر ہے جو بالفعل ثابت ہے اس آدمی کے حق میں جس نے ممارست نہیں کی بالفعل امتثال اہم کے امتثال انجام دینے میں، یعنی امتثال اہم کے بارے میں اس نے قدم نہیں اٹھایا۔ وَأَمَّا إِذَا أَخَذْنَا بِوَجْهَةِ صاحب نظر صاحب الکفایہ رحمہ اللہ، یہ تو محقق نائینی اور ہماری نگاہ کی بنا پہ ہم نے بحث کی، لیکن اگر ہم لیتے ہیں اس نگاہ کے رخ کو جو صاحب کفایہ کی نگاہ ہے، القائل جو فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ الْأَمْرَيْنِ بِالضِّدَّيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، کہ امرین بِالضِّدَّيْنِ اصلا ممکن نہیں کہ ان جمع پہ محال ہونے کے قائل ہیں، تو فمن الصعب، تو پھر یہاں پہ مشکل ہے تصحیح الصلاۃ المذکورہ، وہ نماز جو مہم ہے انقاذ غریق اہم ہے، اہم کو ترک کے جو نماز انجام دی جا رہی ہے صاحب کفایہ کی نظر کے مطابق نماز صحیح نہیں ہے، اس کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ لأن صحتها فرع ثبوت امر بها، چونکہ نماز کا صحیح ہونا تب ہے جب اس کے اوپر امر ہو، ولا امر بها، جبکہ فرض یہ ہے کہ اس کے بعد امر نہیں ہے، ولا علی وجہ ترتب ہے، اگرچہ ترتب بنا امر نہیں ہے، جب امر نہیں تو صحت کیا ہے کی بنا علی وجہ وجہت النظر المذکورۃ، بنا بر اس نظرے کی بنا پہ جو مرحوم آخوند خراسانی کا تھا۔ فإن قیل، اگر کہا جائے سوال کیا جائے کہ یکفی فی صحتها وفاؤها بالملاک وإن لم یکن ہناک، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نماز صحیح نہیں ہے، نماز کا صحیح ہونا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے میں یہی کافی ہے کہ اس کے اندر ملاک ہے، یعنی مصلحت محبوبیت مولا ہے، اگرچہ وہ امر نہیں ہے، تو کان الجواب، جواب یہ ہوگا کہ ان الکاشف عن الملاک الامر، ملاک کاشف کرتا ہے کہ اس کے بارے امر ہے، ہوگا فائز عمرہ، جب حکم دیا جائے تو لا دلیل علی وجود الملاک، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تلاش کرنا ضروری ہے ایک ایسی دلیل کو جو ملاک کے ہونے پر دلالت کرے، چونکہ ملاک ہوگا تو امر بھی ہوگا۔ یہ بحث اگرچہ یہ جداگانہ عنوان نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، بلکہ اسی تسلسل کو، چونکہ امرین بضدین کی بحث چل رہی تھی، امرین بضدین میں کیا تھا کہ آپ ایک واجب مشروط ہے اس کے ساتھ کہ دوسرے ضد کو امتصال میں آپ مشغول نہ ہوں، یہ یہاں بھی ضد چل رہی ہے، ضد سے مراد کیا ہے؟ عرفنا ان الامر بالشیء مقید عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه اہمیتا، ہم یہ جان کر آئے ہیں کہ
ایک چیز کے بارے میں جب امر ہو رہا ہے تو عقلی لحاظ سے وہ امر مقید ہے، یعنی فرض کے سلے کے بارے میں امر ہے تو یہ مقید ہے اس کے ساتھ کہ سلے کی جو ضد ہے، یعنی فرض کے انقاذ غریق، اس میں اس کے انجام دینے میں مشغول نہ ہو مکلف، وہ ضد جس کی اہمیت اس سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے اہم تر ہے۔ وانتہینا من ذالک، اب اس بات سے ہم پہنچ چکے ہیں اس بات تک کہ الی ان وقوع التضاد بین واجبین، کہ دو واجبوں کے درمیان میں جو تضاد واقع ہو رہا ہے فرق سلے اور انقاذ غریق کے درمیان بسبب عجز المکلف عن الجمع بینہما، اس لیے تضاد چونکہ مکلف دونوں کا انجام نہیں دے سکتا، یہ تضاد کا واقع ہونا لا یؤدی سبب نہیں بنتا کہ تعارض بین دلیلہما، یعنی مقام جعل دلیل میں انشاء حکم کے اندر تعارض پایا جاتا ہو۔ والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد، اس تضاد سے مراد ہماری کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تضاد دونوں کے درمیان تضاد ہے واجبوں کے درمیان میں اس طرح سے کہ مکلف دونوں کا انجام نہیں دے سکتے، اس تضاد سے مراد کیا ہے؟ اب تضاد کے بارے میں طلاب کرام عزیز ملاحظہ تضاد کے 3 مرتبے ہیں، ان کو ملاحظہ فرمائے گا، اسی پہ یہ بعد والی عبارت کا حصہ موقوف ہے۔ ایک تضاد بین الفعل و ترک، پہلا قسم یہ ہے، یعنی ایک چیز اور اس کی نقیض کے درمیان میں تضاد ہو، مثلا وجوب نماز اور وجوب ترک نماز کے درمیان، یا وجوب نماز اور حرمت نماز کے درمیان، تو مکلف ایسی 2 تکلیف کو ایک ساتھ امتثال کرنے سے بالکل عاجز ہے۔ نمبر 2 تضاد ہے 2 امر وجوب کی بھی وجوبی معاف کیجیے گا 2 امر وجوبی کے درمیان اس طرح تضاد ہے کہ وہاں تیسری چیز کا تصور نہ پایا جاتا ہو، تو یہاں پہ ایک کے عدم سے دوسری تکلیف کا وجود لازم آتا ہے، یعنی جب آپ فرض کریں سلے کو انجام نہیں دے رہے تو لازم آ رہا ہے کہ انقاذ غریق انجام دے رہے ہیں۔ تیسرا ہے تضاد 2 ایسی چیزوں کے درمیان کہ ان کے درمیان تیسری چیز ہو، اچھا دوسری صورت میں دوسرے قسم میں کیا تھا، تیسری چیز کا تصور نہ کیا جا سکے، جبکہ اس میں تیسری چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک کے عدم سے دوسری چیز کا وجود لازم نہیں آتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تیسری چیز ہو نہ پہلی ہو نہ دوسری ہو، مثلا سواد اور بیاض کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں فرض کریں عدم سواد کاغذ، یعنی کاغذ کالا نہیں ہونے سے لازم نہیں کہ کاغذ سفید ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ پیلا ہو، ممکن ہے کہ ہرا ہو وغیرہ، یہ ان کو ملاحظہ فرمائے گا اس پہ۔ والجواب اننا نريد بذلك، ہمارا جواب یہ کہ ہمارا ارادہ بذلك تضاد سے حالات و عدم امکان الاجتماع الناشئۃ من ذیک قدرت المکلف، کہ تضاد سے مراد وہ صورتیں ہیں جہاں پہ مکلف کی قدرت ناتواں ہے، جس کی بنا پہ وہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ دونوں فعلوں کو انجام دے سکے، دونوں واجبوں کے انجام دے سکے۔ ہر ضد پر صدق نہیں کرتی، فهو اول لا ينطبق على ضد العام یا نقیض، یہ پہلے ضد عام پہ صدق نہیں کرتی، ضد عام سے مراد یا نقیض ہے، یعنی ایک چیز اور اس کا نقیض، اور کیوں نہیں کرتے؟ لأن الامر باحد النقیضین، 2 نقیض، یعنی فرض کر جس کے نماز و ترک نماز، وجوب حرمت، یہ یستحیل ہو امر، یہ امر احد محال ہے کہ ان یکون مقیدا بعدم الاشتغال بنقیضہ۔ اچھا یہاں پہ جب 2 نقیض ہیں تو ایک چیز کے بارے میں، ایک نقیض کے بارے میں حکم مقید نہیں ہو سکتا، مقید ہونا محال ہے اس کے ساتھ کہ دوسری نقیض کے امتصال میں مکلف مشغول نہ ہو۔ کیوں؟ لأن فرض عدم الاشتغال بالنقیض، کیونکہ فرض یہ کہ مکلف نقیض کے امتصال میں مشغول نہیں ہے، یہ یسابق ثبوت نقیضی۔ اچھا مشغول نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کا دوسری جو نقیض ہے وہ ثابت ہے، وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِهِ تحصیل حاصل ہے، اور اس کے بارے میں حکم اگر آپ دیتے ہیں وہ تحصیل حاصل ہے، وہ محال، اور تحصیل حاصل محال ہے۔ وَمِنْ هُنَا، یہیں سے نعرف، ہم جان لیتے ہیں کہ ان نقیضین لا يعقل
جعل امر بکل منہما لا مطلقا ولا مقیدا، کہ نقیزین میں سے ہر ایک کے بارے میں امر کے ہونے کو، امر کے جعل کو تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ مطلقاً تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس قید کے ساتھ تصور کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے نقیز کے امتصال میں مشغول نہ ہو۔ اما الاول، پہلی صورت طلاب کرام عزیز یہ بنتی ہے یعنی لا مطلقاً والی، فلأنہ، کیونکہ تکلیف بالجمع بین نقیزین، کہ اگر آپ دونوں نقیزین کے بارے جعل کریں تو یہ جمع بین نقیزین کے بارے میں یہ محال ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي مُقَيَّدًا بِعَدَمِ الاشتغال بالآخر میں تو فلأنہ تحصیل حاصل، اور تحصیل حاصل کبھی ہے، وہذا اس کا مطلب یہ نکلے گا یعنی انہ اذا دل دلیل علی وجوب فعل، فرض کر لیتے ہیں ایک دلیل ہے جو فعل کے واجب ہونے پہ دلالت کرتی ہے، وَدَلَّ دلیل آخر علی وجوب او حرمت فعلہ، یا دوسری دلیل آتی ہے وہ ایک فعل کے واجب یا حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، کانت دلیلان متعارضین، تو یہاں پہ دو دلیلوں کا تعارض ہے مقام جعل میں ہے، چونکہ لأن تنافی بین الجعلین ذات میں، چونکہ دونوں کی جعل، ایک جعل وجوبی ہے، دوسری جعل حرمتی ہے یا ترک ہے۔ وثانیاً نمبر 2 لا ينطبق علی ضد الخاص، یہ ضد خاص پر بھی صدق نہیں کرتا، کب؟ فی حالت ضدین اللذین لا ثالث لہما لنفس سبب سابق، لیکن ضدین کی اس صورت میں جہاں پہ تیسری بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، حیثو چونکہ ان عدم الاشتغال بحدہما یسابق وجود الاخرین، چونکہ دو ضدین میں سے ایک کے بارے میں مکلف کا مشغول نہ ہونا یہ برابر ہی رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ دوسرے موجود ہے، والحال ہونا کل حال فی النقیزین، اور یہاں پہ حالت وہی نقیزین والی صورت ہے، یعنی جب نقیزین میں آپ ایک نقیز کے انجام نہیں دے رہے تو مطلب یہ کہ دوسری نقیز موجود ہے، ضدین میں بھی اس طرح سے ہے۔ وعلی ھذا، اس بنا پہ فعاجز المکلف عن الجمع بین واجبین، جب دونوں واجبوں کو اکٹھے انجام دینے سے مکلف عاجز ہے تو انما یہ عاجز یحقق تزاحم التعارض، مقام امتصال میں مکلف کے لیے دو واجبوں کے درمیان میں تزاحم کو لاتا ہے، تزاحم کو پیش کرتا ہے، تعارض کو پیش نہیں کرتا۔ فی مقامات میں اذا لم یکون من قبیل نقیزین، لیکن بشرط کہ دونوں واجب نہ نقیزین میں سے ہوں، ابھی ضدین الذین لا ثالثہما، اور ان ضدین میں سے اس قسم سے بھی نہ ہو جس کی تیسری قسم نہیں ہوتی، وَإِلَّا اگر ہوگی تو دخلت المسألہ فی باب تعارض، اگر یہ دو قسم ہوگی تو تعارض کے باب میں آئے گا، تزاحم میں نہیں۔ وَيُمْكِنُنَا أَن نَسْتَنْتِجَ، ممکن ہمارے لیے نتیجہ لینا من ذالک، اس وجہ سے کہ ان ثبوت تزاحم و انتفاء التعارض، تزاحم کا ثابت ہونا، تعارض کا نہ ہونا مرہون، یہ مرہون من نت اس کے بامکان ترتب ممکن ہو، الذی یعنی وہ ترتب کے یعنی کل من الامرین مشروط بعدم الاشتغال متعلق الاخر، مطلب یہ ترتب کا مطلب یہ ہے کہ جب دو امر ہیں ان میں سے ہر ایک واجب مشروط ہے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسرے میں مکلف دوسرے کے امتصال میں مشغول نہ ہو، فَقَلَّمَ أَمْكَنَ ذَلِكَ، جب ترتب ممکن ہوگا تو صحت تزاحم بھی صحیح ہوگا، وَقُلَّمَا امتنا ترتب، جو ترتب ہی محال ہے، ترتب ہی نہیں سکتا، تو کما فی الحالتین المشار الیہ، جیسے کہ دو نقیزین والی میں یا ضدین کی اس صورت میں جس میں جس صورت نہیں بنتی تو وقع تعارض، وہاں پھر تعارض آتا ہے، تزاحم نہیں آتا۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔